بھی انڈیا پاکستان کی گلیوں میں دجال کے جتنے چیلے پیروں کی شکلوں میں گھومتے ہیں، دجال تو کرے گا، وہ کر چکے ہیں۔ آپ کو نہیں یقین؟ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کا صفحہ 325 پہ کہتا ہے سائل آ کر حضرت کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے حضرت مرید بناؤ۔ توجہ کرنا، حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو۔ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا، تو کیوں کیا؟ میں نے تو کہا اس لیے کہ بیوقوف کے پاس مرید بننے آ گیا۔ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہتی، اٹھ کے نکل لیا۔ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کہتا حضور میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ میں تو رب بننے آیا سی، میں رب بنانے آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ اس کو تھپکی دے کر کہتے ہیں ماشاءاللہ تم بیٹھو ہم تمہیں دین سکھائیں گے۔ اشرف علی تھانوی کا شاگرد رسالہ الامداد، اس میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں فکر نہ کر، اس میں اشارہ اور تجلی ہے اس کی طرف سے کہ تو نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فوائد فریدیہ، شہباز طریقت، شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید صاحب کی، اس کے صفحہ 83 پر معین الدین چشتی انڈیا والا بابا، اس کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے حضرت مجھے اپنا مرید بناؤ۔ کہتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دجال نبوت کا اعلان کرے گا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال نبی ہونے کا اعلان کرے گا۔ تو یہ صوفی، یہ پیر اور چھوٹے مرید، انہوں نے دجال کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان پہلے ہی کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ابتدا میں کہے گا میں تمہارا نبی ہوں، حالانکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر وہ زمین میں پھرتے ہوئے یہاں تک کہہ دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پہلے کیا کہے گا؟ میں نبی ہوں، پھر کیا کہے گا؟ ہن ترقی ہو گئی، گریڈ اونچا ہو گیا ہے، اب میں تمہارا رب بن چکا ہوں۔ یاد کرو اللہ کے نبی کی فرمان سننا، حدیث سننا، یاد کرو فوت ہونے سے پہلے ان آنکھوں سے تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل اعمال میں، ایک آدمی کو پتھر مارے جا رہے تھے، میں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ ولی تھا، مجذوب تھا۔ کہا اس لیے مارتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ تو میں نے جا کر کہا کیا واقعی تو اللہ کو دیکھتا ہے؟ کہا کیا بات کرتے ہو؟ اگر وہ میری آنکھوں سے ایک سیکنڈ کے لیے پردہ کر لے، دور ہو جائے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، قربان جاؤں ایسے عاشق۔ اور عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے کہا محمد نے اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے نبی پہ جھوٹ بولا۔ نبی فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے، دنیا کی ان آنکھوں سے فوت ہونے سے پہلے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ دجال اللہ ہونے کا اعلان کرے گا۔ یہ جرم صرف وہی نہیں کرے گا، بلکہ یہ جرم آج پیروں کی شکل میں دجال کے نمائندے جو ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ یہی فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید کی، چاچر وانگ مدینہ ڈسے کوٹ بھی چھڑ گئے اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ یہ عقیدہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ صفحہ 76 ہے۔ کسی نے منصور بن حسین بن منصور حلاج سے کہا کہ تم پیغمبر ہونا دعویٰ کرتے ہو؟ منصور حلاج نے کہا افسوس تم نے میری شان کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ منصور حلاج رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ صوفیہ کے رہبر و رہنما خواجہ غلام فرید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ منصور حلاج اس نے کہا مجھے رسول نہ کہو، میں خدا کا دعویٰ کرتا ہوں، حق میں ہی خدا ہوں۔
اسی طرح سوا 73 اسی کتاب کا، اس کے اندر بھی ایک پیر صاحب اپنے با یزید بستامی وہ کہا کرتا تھا لا الہ الا انا فاعبدونی. اللہ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لا الہ الا انا. با یزید بستامی ہی الہ ہے، پوجا با یزید بستامی کی کرو. ابو الحسن خرقاتی کہتا ہے میری اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا کیونکہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے. یہ دجال کے کرندے، یہ پیروں کی شکلوں میں پھرنے والے، ایمان کے ڈاکو، اسلام کے ڈاکو، توحید کے ڈاکو. یہ ہمارے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ 387 ہے. اس صفحے پر اپنے ایک بزرگ مجذوب کی حکایت لکھتے ہیں، بڑی لمبی حکایت ہے. کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے. اگر انہوں نے یہ جرم کرنا ہے، آنے والے ان مشرکوں کے غوث اعظم دجال نے یہ جرم کرنا ہے، تو یہ جرم اس دور کے ظالم کر چکے ہیں. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دجال گمان کرے گا کہ وہ اللہ ہے، بس جو اس پر ایمان لے آیا، اس کی تصدیق کی، اس کے پیچھے چلا، اس کے گزشتہ نیک اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، اس کے اعمال کا اس سے موافقہ نہ ہوگا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اپنے رب ہونے کی، وہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. پھر دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا انگوری نکال، وہ انگوری نکالے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ دجال. جن دجالوں کو ہم نے مانا ہوا ہے، ہمارے قوم نے مانا ہوا ہے، ان کا حال کیا؟ شاہ شمس تبریز ملتان میں گھوم رہے تھے، بھوک لگی، کسی نے کھانا نہ دیا، گوشت کسی قصائی نے دے دیا. یہ بھی ذات کا قصائی ہوگا جس قصائی کا رحم کر ٹکڑا لے کے ہوٹلوں میں پھرتے رہے، گھوم دو پکا دو گھوم دو، کوئی نہ مانا. وجد نہیں آئے، کہا تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس. بھوک لگی لے لے آ، سورج نیچے اتر آیا، گوشت نصیب کیا، گھوم کے کھایا. اگر دجال آسمان کو کنٹرول کرے گا تو یہ دجال بھی سورج کو نیچے اتارتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے کہا جو اس کا ہاتھ تھا یہ فولاد کا بنا تھا کہ وہ گوشت بھونا گیا تو یہ حرام وہ زندہ رہا. یہ مشرک نہ بھونا گیا، یہ اللہ کی توحید میں ڈاکے ڈالنے والا نہ بھونا گیا. زمین سے کہے گا انگوری نکالو، زمین انگوریاں نکال دے گی. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا انما ماء، دجال کے ساتھ ٹھنڈا پانی، ونارن، آگ دہتی ہوئی، فنارہ ماء بارد، اس کی آگ ٹھنڈا پانی، وماؤہ نار، اس کا پانی دہتی ہوئی آگ. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس جائے گا، اس کو دعوت دے گا ربوبیت کی، وہ ٹھکرا دیں گے، یہ ان کے پاس سے نکلے گا، فتنے کے طور، آزمائش کے طور پہ اس قوم پہ قحط نازل ہوگا. ان کے پاس نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ رزق رہے گا. دجال ویران بنجر زمین پہ جائے گا، کہے گا جتنے خزانے ہیں باہر نکال. سارے خزانے باہر آ جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خزانے دجال کے پاس جمع ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ کے پاس جمع ہوتی ہیں. دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا میں اسے قتل نہ کر دوں، وہ کہے گا کمال ہے جناب، وہ قتل کر دے گا. پھر کہے گا میں اسے دوبارہ زندہ نہ کر دوں، وہ کہے گا پھر پکے غوث اعظم کرو زندہ اسے. وہ حکم دے گا یہ کٹا ہوا